ناظرین اعوذ السلام علیکم باللہ من ورحمۃ اللہ الشیطان وبرکاتہ۔ الرجیم میں محمد خالد حبیب، بسم اللہ جیسے کہ الرحمن منصورات کے سبق الربانیون کا ترجمہ چل رہا ہے الرحیم اور یہ سبق طویل ہے۔ طویل ہونے کی وجہ سے اس سبق کو بھی دیگر اسباق کی طرح قسطوں میں نشر کیا جا رہا ہے۔ جس طرح پچھلے اسباق جو طویل تھے ان کو قسطوں میں نشر کیا گیا، کوئی 3 قسطوں میں منقسم ہے، کوئی 5، کوئی 6، کوئی 7، جیسے کہ تدبیر و حرب 12 قسطوں میں منقسم ہے۔ اسی طرح جو طویل سبق ہیں وہ قسطوں میں پیراگراف کے اعتبار سے نشر کیے جا رہے ہیں۔ اس سبق کی یعنی الربانیون والے سبق کی 5 قسطیں ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ 6ٹھی قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ وقرأت بعد ذلك مقالة للسري الفاضل المؤلف البارع الشيخ حبيب الرحمن الشرواني رحمه الله وزير الأمور الدينية في إمارة حیدرآباد، مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے والد محترم مولانا سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ چھپا ہوا ایک رسالہ پڑھا تھا جس کا نام استفادہ تھا، اور اس میں حضرت کے والد نے اپنے اس قصے کا تذکرہ کیا تھا جو انہوں نے سفر کیا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، تو اس کا تذکرہ استفادہ میں یعنی استفادہ رسالے میں جو ہے کیا ہے، اس کو مولانا نے یعنی مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا۔ اس کے بعد میں اب فرما رہے ہیں وقرأت بعد ذلك مقالة للسری الفاضل المؤلف البارع۔ بارع کے معنی ہیں ماہر، مقالتن کی جمع ہے مقالات، تحریر مقالہ۔ وقرأت بعد ذلك، اور اس کے بعد میں نے ایک مقالہ پڑھا للسری الفاضل المؤلف البارع، فاضل مؤلف ماہر شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ کا، وزیر الامور الدینیتی، جو کہ دینی امور کے وزیر تھے، فی امارت حیدرآباد، حیدرآباد کی ریاست میں، حیدرآباد کی سلطنت میں۔ سریون کی جمع ہے اسریہ، مالدار لوگ، بڑے آدمی، اور امارتن کی جمع ہے اماراتن، جس کے معنی ہوتے ہیں ریاست، سلطنت کے۔ وقرأت بعد ذلك مقالة للسری الفاضل المؤلف البارع الشیخ حبیب الرحمن الشروانی رحمہ اللہ وزیر الامور الدینیة فی امارت حیدرآباد۔ فرما رہے ہیں حضرت یعنی مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمہ اللہ، اور میں نے اس کے بعد فاضل، سریون کے معنی یہاں پر ممتاز کر لیں، بڑے آدمی، مالدار یعنی ممتاز بڑے آدمی، اور اس کے بعد میں نے بڑے آدمی، فاضل، مؤلف یعنی مصنف، ماہر شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ کا ایک مقالہ پڑھا، اور وہ ریاست حیدرآباد میں امور دینیہ کے وزیر تھے، یعنی شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ۔ ان کا ایک مقالہ پڑھا اور وہ سلطنت حیدرآباد میں امور دینیہ کے وزیر تھے۔ وصف فيها رحلته واجتماعه بالشيخ الكبير وارتسامات هذه الزيارة۔ وصف يصف وصفا وصفة، بیان کرنا، تذکرہ کرنا۔ رحلتن کی جمع ہے رحلات، سفر، رحلتن سفر۔ اجتماع به، واجتماعه اجتماع به کے ساتھ میں ملاقات کرنا۔ ارتسامات، ارتسام کی جمع ہے ارتسامات، تأثرات۔
زیارتن کے معنی زیارت. وصف فیہا، فیہا میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ مقالتن کی طرف جا رہی ہے، اور انہوں نے یعنی شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ نے اس میں یعنی اس مقالے میں رحلتہ اپنے سفر کو، واجتماعہ بالشیخ الکبیر اور اپنی ملاقات کو بڑے شیخ سے، وارتسامات هذه الزیارت اور اس زیارت کے تأثرات کو بیان کیا ہے. وصفہ بیان کیا ہے، اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے. یعنی شیخ حبیب الرحمن، وصفہ کا فاعل شیخ حبیب الرحمن، فیہا میں ہا کی ضمیر مقالتن کی طرف. وصف فیہا، اور انہوں نے اس میں اپنے سفر، واجتماعہ بالشیخ الکبیر اپنے سفر اور شیخ کی ملاقات کا حال، وارتسامات هذه الزیارت اور اس زیارت کے تأثرات بیان کیے ہیں اس مقالے میں. فذكر أنه سبقه إلى زيارة الشيخ بيوم واحد كبير أمراء حيدرآباد من أعظم الأغنياء والوجهاء في عصره نواب خورشید جا بہادر. فذكر أنه یعنی اوپر بیان کیا گیا، وصف فيها رحلته واجتماعه بالشيخ الكبير، فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس سفر یعنی اس مقالے میں اپنے سفر اور شیخ کی ملاقات کا حال اور زیارت کے تاثرات بیان کیے ہیں کہ کس طرح سفر رہا، کیسی ملاقات رہی اور اس زیارت کے کیا تاثرات مجھ پر پڑے، وہ ساری چیزیں انہوں نے اس مقالے میں پیش کی ہیں. اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں فذکر انہ، اسی مقالے میں فرما رہے ہیں فذكر أنه سبقه إلى زيارة الشيخ بيوم واحد كبير أمراء حیدرآباد من أعظم الأغنياء والوجهاء. وجیہ کی جمع ہے وجہاء، وجیہ کی جمع ہے وجہاء، جس کے معنی ہے عالی مرتبت اور با وجاہت لوگ، وجاہت والے، شان و شوکت والے. تو فرما رہے ہیں اور انہوں نے یعنی شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ نے فذکر، ذکر یذکر ذکرا، اس کے معنی بھی ہے بیان کرنا، ذکر کرنا. اور انہوں نے اس میں یعنی مقالے میں اور انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے، یعنی شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے کہ شیخ حبیب الرحمن کی ملاقات سے ایک دن پہلے، ان کی ملاقات سے ایک دن پہلے بیوم واحد، ایک دن پہلے شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے حیدرآباد کے حاکموں میں سے، امراء حیدرآباد کے حاکموں میں سے ایک حاکم، من اعظم الاغنیاء، جو بڑے مالدار، والوجہاء اور معزز لوگوں میں سے تھے، وہ سبقت کر گئے اور اپنے زمانے میں وہ بالکل معزز لوگوں میں سے تھے. ان کا نام نواب خورشید جا بہادر ہے. نواب خورشید جا بہادر یہ شیخ حبیب الرحمن کی ملاقات سے پہلے ہی انہوں نے شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، ایک دن پہلے سبقت کر گئے. یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نواب خورشید جا بہادر یہ ملاقات کرنے گئے. تو اب فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے پائے عالم تھے اور بزرگ تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے نواب خورشید جا بہادر پہنچے ایک دن پہلے، اور اس کے بعد میں شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ پہنچے. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ فذکر انہ سبقہ الی زیارت الشیخ، یہاں شیخ سے مراد شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، الی زیارت الشیخ
یعنی الی زیارتی شیخی فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، اس میں تذکرہ کیا ہے کہ میری زیارت سے سبقہ، میری زیارت سے ایک دن پہلے نواب خورشید جاں بہادر شیخ کی خدمت میں پہنچ گئے تھے، شیخ کی زیارت کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے. اور وہ یعنی نواب خورشید جاں بہادر وہ حیدرآباد کے امراء میں بڑے اور اپنے زمانے میں بہت مالدار اور معزز شخص تھے. وہ حیدرآباد کے امراء میں بڑے اور اپنے زمانے میں بہت مالدار اور معزز شخص تھے. یہ فرما رہے ہیں فذکر انہ، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میری ملاقات سے ایک دن پہلے، سبقہ الی زیارت الشیخ، میری ملاقات سے ایک دن پہلے، اب اتنا ترجمہ کر کے میری ملاقات سے ایک دن پہلے یہاں نواب خورشید کو لائیں گے کیونکہ یہی فاعل ہے. نواب سبقہ کا فاعل نواب خورشید ہے. تو ایک دن پہلے نواب خورشید جاں بہادر الی زیارت الشیخ، شیخ کی خدمت میں، شیخ کی زیارت میں پہنچ گئے. کبیر امراء حیدرآباد، اور وہ حیدرآباد کے امراء میں سے ایک تھے. کبیر امراء حیدرآباد، اور وہ حیدرآباد کے امراء میں بڑے، من اعظم الاغنیاء، بڑے، والوجہاء فی عصرہ، اور اپنے زمانے میں بہت مالدار اور معزز شخص تھے. کبیر امراء حیدرآباد، وہ حیدرآباد کے امراء میں، من اعظم الاغنیاء، بڑے، والوجہاء فی عصرہ، اور اپنے زمانے میں بہت مالدار اور معزز شخص تھے. من اعظم الاغنیاء، بہت زیادہ مالدار. تو وہ حیدرآباد کے امراء میں من اعظم الاغنیاء، بہت زیادہ مالدار، والوجہاء فی عصرہ، اور اپنے زمانے میں بہت معزز شخص تھے، شان و شوکت والے تھے، یعنی نواب خورشید جاں بہادر. وكانت زيارته الملوكية وما أنفق في طريقه إلى گنج مراد آباد مقر الشيخ من نفقات عظيمة حديث المجالس والنوادي. مقر، ٹھہرنے کی جگہ یعنی رہائش گاہ. مقر، ٹھہرنے کی جگہ، رہائش گاہ. انفق، ينفق انفاقا، خرچ کرنا. طریق، راستہ. زیارتہ الملوکیۃ، شاہانہ زیارت. اور نفقتن کی جمع ہے نفقات، نفقہ یعنی خرچہ. مجلسن کی جمع ہے مجالس، مجلس. نادی کی جمع ہے نوادی، اس کے معنی بھی مجلس اور محفل کے ہیں. یعنی وما انفق. وكانت زیارتہ الملوکیۃ، اور ان کی شاہانہ زیارت، یعنی نواب خورشید جاں بہادر کی شاہانہ زیارت. وكانت زیارتہ الملوکیۃ، زیارت میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ شاہ، یہ خورشید جاں بہادر کی طرف لوٹ رہی. وكانت زیارتہ الملوکیۃ، اور ان کی شاہانہ زیارت. وما انفق فی طریقہ، اور جو انہوں نے خرچ کیا، اور جو انہوں نے الی گنج مراد آباد، اور جو انہوں نے گنج مراد آباد کے راستے میں خرچ کیا تھا. مقر الشیخ من نفقات عظیمت، شیخ کی رہائش گاہ تک. من نفقات عظیمت یعنی بہت بڑا خرچہ، بہت بڑے خرچے کو، یعنی بہت پیسہ انہوں نے بانٹا تھا. حدیث المجالس والنوادی، جو مجلسوں اور محفلوں کا موضوع بن گیا تھا. یعنی جو انہوں نے خرچہ کیا، جو پیسہ لٹایا، بانٹا، وہ حدیث یعنی مجلسوں اور محفلوں کا موضوع بنی ہوئی تھی. وہ ساری چیزیں، ان کی شاہانہ زیارت اور ان کا پیسہ بانٹنا، کہ وہ آئے اور انہوں نے اتنا پیسہ دیا، انہوں نے یہ بانٹا، یہ خرچ کیا. تو یہ جو ہے مجلسوں اور محفلوں کی زینت اور موضوع گفتگو بنا ہوا تھا. اور ان کی شاہانہ زیارت، اور جو انہوں نے شیخ کے وطن مراد آباد تک، یعنی گنج مراد آباد تک بڑے خرچے کو، من نفقات عظیمت، بڑے خرچے کو خرچ کیا تھا، یا بڑا پیسہ خرچ کیا تھا. نفقات عظیمت، بڑے خرچ و اخراجات کیے تھے. حدیث المجالس والنوادی، و مجلسوں کا موضوع
اور محفلوں کا موضوع بنا ہوا تھا یہ خرچہ. من جو ہے یہ من بیانیہ ہے, من نفقات عظیمت یعنی بڑا خرچہ. ان کی شاہانہ زیارت اور جو انہوں نے گنج مراد آباد کے راستے میں شیخ کی رہائش گاہ تک خرچ کیا یعنی بڑا خرچہ, وہ مجلسوں اور محفلوں کا موضوع بنی ہوئی تھی. وَكُلُّ مَنْ صَادَفَهُ فِي الطَّرِيقِ حَدَّثَهُ عَنْ هَذِهِ الرِّحْلَةِ الْعَظِيمَةِ وَعَنْ هَذِهِ الْأَرِيحِيَّةِ الْكَبِيرَةِ وَعَنْ غِنَى الزَّائِرِ الْعَظِيمِ وَعَنْ رَكْبِهِ وَخِيَامِهِ وَحَشَمِهِ. صادف ملنا پانا, صادف یصادف مصادفتن, اور ہر وہ شخص وَكُلُّ مَنْ صَادَفَهُ فِي الطَّرِيقِ, اور ہر وہ شخص جو ان سے راستے میں ملتا تو وہ ان سے بیان کرتا, حدثہ تو وہ ان سے بیان کرتا یعنی شیخ حبیب الرحمن شیروانی سے جو راستے میں ملتا وہ ان سے بیان کرتا, حدثہ بیان کرتا, عن هذه الرحلة اس بڑے سفر, عن هذه الرحلة العظیمة اس بڑے سفر کے سلسلے میں, وعن هذه الأريحية اور اس بڑی سخاوت کے سلسلے میں, دریا دلی کے سلسلے میں. اریحیتن کی جمع ہے, اریحیتن کے معنی ہے سخاوت, دریا دلی. وعن هذه الأريحية الكبيرة اور اس بڑی سخاوت اور دریا دلی کے بارے میں. وعن غنى الزائر العظیم اور اس بڑے زیارت کرنے والے کی مالداری کا تذکرہ کرتا, اور اس بڑے زیارت کرنے والے کی مالداری کے سلسلے میں بتاتا. وعن رکبہ اور ان کے قافلے کا تذکرہ کرتا, اور ان کے خیموں کا اور ان کے خادموں کا تذکرہ کرتا. حشم خادم, خیام خیمے, خیمتن کی جمع خیام خیمے, حشم خادم وغیرہ. اب یہ خیام اور حشم یعنی خیام اس طور پر کہ اس وقت سفر ہوتے تھے, کبھی پیدل کبھی کسی طریقے سے, تو اب جب چلتے چلتے کہیں ٹھہراؤ کیا, کہیں رکے, اسی کو خیام یعنی اپنے خیموں کے بارے میں. تو کہہ رہے ہیں وَكُلُّ مَنْ صَادَفَهُ فِي الطَّرِيقِ حَدَّثَهُ اور ہر وہ شخص جو ان سے یعنی شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ سے راستے میں ملتا, اس پر یعنی وہ راستے میں ملتا, حدثہ تو وہ ان سے عن هذه الرحلة العظیمة اس بڑے سفر کے بارے میں, وعن هذه الأريحية الكبيرة اور اس بڑی دریا دلی اور سخاوت کے بارے میں, وعن غنى الزائر العظیم اور اس بڑے زیارت کرنے والے کے بارے میں, وعن رکبہ اور ان کے قافلے کے بارے میں, وعن رکبہ وخیامہ اور ان کے قافلے کے بارے میں اور ان کے خیموں کے بارے میں, وحشمہ اور ان کے خادموں کے بارے میں بتاتا, تذکرہ کرتا. حدثہ بتاتا یعنی شیخ شیروانی رحمۃ اللہ چل رہے ہیں اور جو بھی راستے میں مل رہا وہ بتا رہا وہ ایسے تھے. اس میں جو ہے رکبہ میں جو ہا کی ضمیر وہ نواب خورشید کی طرف, خیام میں ہا کی ضمیر وہ بھی نواب خورشید کی طرف, حشم میں وہ بھی نواب خورشید کی طرف. تو ہر وہ شخص بتاتا کہ وہ ایسے تھے, اتنے مالدار تھے, وہ آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے, اور شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ سنتے رہتے اور چلتے رہتے. تو وہ راستے میں جو ہے سب بتا رہے تھے, کیونکہ مجلسوں اور محفلوں کا یہ گفتگو بنا ہوا تھا کہ وہ کل آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے, اتنے بڑے, اتنے مالدار اور جاہو حشم والے. تو سب بیان کر رہے تھے سفر کی اور بڑی داد و دہش کی اور اس معظم مہمانی کی اور سواری خیمے اور نوکر چاکر کی باتیں بیان کرتا. وَلَكِنَّهُ لَمَّا وَصَلَ إِلَى گنج مراد آباد لَمْ يَسْمَعْ لَهُ ذِكْرًا. اب یہ سارے لوگ جو ہے بتا رہے تھے شیخ حبیب الرحمن شیروانی سے کہ وہ ایسے تھے, وہ آئے تھے, یہ ہوا تھا, اتنے بڑے تھے. لیکن جب وَلَكِنَّهُ لَمَّا وَصَلَ لیکن جب شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ الى گنج مراد آباد پہنچے, لم يسمع له ذکرا تو انہوں نے کوئی تذکرہ ہی نہیں سنا, یعنی اس گاؤں میں کوئی تذکرہ ہی نہیں, گنج مراد آباد میں کوئی تذکرہ ہی نہیں کہ کون آیا تھا, کون بڑے تھے, کون مالدار شخص آیا تھا شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے, کوئی تذکرہ نہیں. یعنی
لیکن جب شیروانی رحمہ اللہ گنج مراد آباد پہنچے تو ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں سنا. لم يسمع له ذکرن، کوئی تذکرہ ہی نہیں، کوئی گفتگو ہی نہیں. وَكَأَنَّ هَذَا الْأَمِيرَ الَّذِي دَوَّتْ لَهُ الْأَرْجَاءُ وَصَفَّقَ لَهُ الْجُمْهُورُ، جمہور عوام، دوا یدوی تدویتن گونج اٹھنا، دوا یدوی تدویتن گونج اٹھنا، ارجاؤن اطراف، اور صفقہ یصفق تصفیقاً تالی بجانا، صفقہ یصفق صفقاً تالی بجانا. وَكَأَنَّ هَذَا الْأَمِيرَ، اور گویا یہ مالدار آدمی، الَّذِي دَوَّتْ لَهُ الْأَرْجَاءُ، جس کے لیے گوشے گونج اٹھے تھے، وَصَفَّقَ لَهُ الْجُمْهُورُ، یعنی جس کا ہر طرف ہنگامہ تھا اور جس کے لیے عوام نے تالیاں بجائی تھی، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. صفق له الجمہور، سب اس میں شریک تھے، یعنی سب تالیاں بجا رہے تھے، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. وتحدثت به المجالس، اور محفلوں مجلسوں نے جس کا تذکرہ کیا، جس کے متعلق بات کی، اس کا گنج مراد آباد میں کوئی تذکرہ ہی نہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو جس کی اطراف میں گونج تھی، جس کے لیے عوام نے تالیاں بجائی تھی، اور مجلسوں میں جس کا تذکرہ تھا، مجلسوں نے جس کا تذکرہ کیا یا مجلسوں میں جس کا تذکرہ تھا، اس چھوٹی سی بستی میں، لم يزر هذه القرية الصغيرة ولم يسترعي اهتمام احد، جس کا تذکرہ تھا، وتحدثت به المجالس، اور مجلسوں نے جس کا تذکرہ کیا تھا، لم يزر، اس نے نہیں زیارت کی، اس نے اس چھوٹے گاؤں کی زیارت ہی نہیں کی. گویا کہ یہ بڑا آدمی جس کے لیے گوشے گونج اٹھے تھے، لوگوں نے تالیاں بجائی تھی، مجلسوں نے جس کا تذکرہ کیا تھا، لم يزر، اس نے اس چھوٹے گاؤں کی یعنی گنج مراد آباد کی زیارت ہی نہیں کی. ولم يسترعي اهتمام احد، استرعا یسترعی استرعان، توجہ حاصل کرنا. ولم يسترعي اهتمام احد، اور اس نے کسی کی فکر کو اپنی طرف حاصل ہی نہیں کیا، اپنی طرف کسی کی فکر کو کھینچا ہی نہیں، کسی کے اہتمام کو، کسی کی فکر کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا. یعنی گنج مراد آباد میں کوئی تذکرہ نہیں کہ وہ اتنے بڑے تھے، جاہو حشم والے تھے، خیموں والے تھے، اور آئے تھے، اس طرح کے تھے، اس کا کوئی اس گاؤں میں تذکرہ نہیں تھا. لم يزر هذه القرية الصغيرة، کہنے کا مقصد یہ کہ اس نے اس گاؤں کا جو ہے مشاہدہ ہی نہیں کیا. گویا کہ وہاں جب کوئی تذکرہ ہی نہیں، باہر بہت عوام سب بالکل باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس نے اس گاؤں کو دیکھا ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے جبکہ دیکھا ہے لیکن وہاں تذکرہ نہیں. لم يزر هذه القرية الصغيرة، اس نے اس گاؤں کی زیارت ہی نہیں کی، اس چھوٹے گاؤں کی. ولم يسترعي اهتمام احد، اور کسی کی فکر کو، کسی کے اہتمام کو متوجہ نہیں کیا، حاصل نہیں کیا. لم يسمع في هذه القرية خبرا عن ذي جاه كبير ومال وفير، بہت زیادہ. اس گاؤں میں انہوں نے کوئی خبر ہی نہیں سنی، یعنی شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ نے اس گاؤں میں کوئی خبر ہی نہیں سنی. عن ذی جاہ کبیر، کس کے بارے میں؟ بہت زیادہ بڑے آدمی کے بارے میں. ومال وفیر، اور بہت زیادہ مال والے کے سلسلے میں کوئی انہوں نے خبر ہی نہیں سنی. یعنی اس گاؤں میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ان کا، نواب خورشید کا. تو انہوں نے اس بستی میں، اس چھوٹے سے گاؤں میں کسی جاہ و جلال اور بہت مال والے کی خبر ہی نہیں سنی. آگے کیا ہے؟ آگے ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی خبر نہیں سنی. انما هو حدیث عن اللہ والرسول، بلکہ بس وہاں، بلکہ اس گاؤں میں تو اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو تھی، جاہو حشم اور مالدار شخص کی کوئی گفتگو نہیں تھی. انما ہوا، بس وہاں تو اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو تھی، اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی، کسی جاہو جلال والے شخص کی کوئی بات نہیں تھی. كأن هذه القرية لا شأن لها بالعالم ولا صلة لها بالخارج، گویا کہ یہ گاؤں ایسا تھا کہ اس کا دنیا سے کوئی معاملہ ہی نہیں اور باہر کی دنیا سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ایسا ہی تھا یہ بالکل. كأن هذه القرية، گویا کہ یہ گاؤں لا شأن لها بالعالم، کہ اس کا دنیا سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ولا صلة لها بالخارج، اور اس کا دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے.
وہاں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی، گویا یہ بستی، گویا یہ گاؤں، نہ دنیا سے کوئی کام تھا اس گاؤں کو، نہ باہر سے کوئی لگاؤ تھا اس گاؤں کو۔ انما ہی جزیرۃ منقطعۃ، یہ تو ایک بالکل کٹا ہوا جزیرہ تھا۔ جزیرۃ، جزیرہ بولتے ہیں چاروں طرف پانی ہو، بیچ میں کھلا ہوا ہو، اس کو جزیرہ بولتے ہیں۔ انما ہی جزیرۃ منقطعۃ، یہ تو ایک بالکل کٹا ہوا جزیرہ تھا، الگ ایک جزیرہ تھا۔ یسود فیہا السلطان الدینی، جس میں تو صرف دینی بادشاہ کی سرداری چل رہی ہے، جس میں تو صرف دینی بادشاہ کی سرداری چل رہی ہے۔ ایک جزیرہ تھا جس میں ایک دینی بادشاہ بادشاہی کرتا تھا، جس میں ایک دینی بادشاہ بادشاہی کرتا تھا۔ وَيَحْكُمُ فِيهَا عَبْدٌ مِّن عِبَادِ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ تحرر من سلطان المادة فدانت له الدنيا ويحكم فيها، اور اس میں یعنی اس گاؤں میں اللہ کے مخلصین بندوں میں سے ایک بندہ حکومت کرتا تھا۔ ويحكم فيها، اور اس میں یعنی اس گاؤں میں عبد من عباد اللہ المخلصین، اس میں اللہ کے مخلصین بندوں میں سے ایک بندہ حکومت کرتا تھا۔ ایک بندہ جو ہے دینی بادشاہ کی بادشاہی چل رہی ہے، اور اس میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ حکومت کر رہا ہے جو مخلصین میں سے ہے۔ تحرر من سلطان المادة فدانت له الدنیا، جو کہ آزاد ہے مادیت کی بادشاہت سے۔ مادیت کی بادشاہت یعنی جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کے لیے حکومت کرتے ہیں، اور یہ جو ہے گاؤں، یہ تو مادیت کی بادشاہ سے عادی جو بادشاہت ہے اس سے بالکل الگ ہے۔ من سلطان المادة تحرر، یتحرر تحررا، آزاد ہونا، ساد یسود سیادتا، حکمرانی کرنا، تحرر آزاد ہونا، وحرر آزاد کرنا، تحرر آزاد ہونا، حرر یحرر تحریرا آزاد کرنا، دان یدین دیانتا، تابعداری اختیار کرنا، جھک جانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے مخلصین بندوں میں سے ایک بندہ حکومت کرتا ہے جو کہ آزاد ہے مادیت کی بادشاہت سے، تحرر، جو کہ آزاد ہے من سلطان المادتی، مادیت کی بادشاہت سے، فدانت لہ الدنیا، تو پوری دنیا اس کے لیے جھک گئی، اس کے تابع داری میں آ گئی، پوری دنیا اس کے لیے جھک گئی، اس کے تابع داری میں آ گئی۔ یہ گاؤں اور یہ بادشاہت آزاد ہے اس لیے کہ دنیا ان کے سامنے ذلیل ہے، بالکل ان کے سامنے جھک گئی، دانت یعنی تابعداری اختیار کر لی۔ وَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا فَأَتَتْهُ رَاغِمَةً، اور وہ دنیا سے اعراض کر رہا تھا، وہ تو دنیا سے اعراض کر رہا تھا تو دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئی۔ یعنی یہ جو ہے شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے کہ وہ جو ہے ایک جزیرہ ہے، کٹا ہوا جزیرہ ہے جس میں دینی بادشاہ کی بادشاہی چل رہی ہے، جس میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ حکمرانی کر رہا ہے، جو حکمرانی اور جو بادشاہت بالکل مادیت سے آزاد ہے، مادیت کی بادشاہت سے آزاد ہے۔ دنیا اس کے تابع داری میں آ گئی، دنیا اس کے سامنے جھک گئی، فدارت لہ الدنیا، دنیا اس کے سامنے جھک گئی۔ وَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا سے اعراض کر رہا ہے۔ اعرض عن کے معنی ہوتے اعراض کرنا، الگ ہونا۔ وَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا سے اعراض کر رہا ہے۔ فَأَتَتْهُ رَاغِمَةً، تو دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئی۔ قال، وہ فرماتے ہیں یعنی شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ أَرَ نَفْسِي أَصْغَرَ فِي عَيْنِي مِنْهَا ذَلِكَ الْيَوْمُ۔ قال سے مراد ہے قال حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ، وہ یعنی شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے وَلَمْ أَرَ، کہ میں نے اپنے آپ کو اس دن سے زیادہ چھوٹا کبھی بھی خیال نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو اس دن سے زیادہ کمتر کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یعنی ان کے سامنے اتنے بڑے بزرگ شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر جو چیزیں دیکھی، میں نے اپنے آپ کو اس دن سے زیادہ کبھی کمتر نہیں سمجھا۔ یعنی میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لہذا دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئی۔ شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ نے فرمایا قال ولم ارى نفسی، کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں، ولم ارى نفسی اصغر فی عینی، اصغر بہت زیادہ چھوٹا، ولم ارى نفسی کہ میں نے اپنے آپ کو
اپنی نگاہ میں اس دن سے زیادہ ذلیل کبھی نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ چھوٹا کبھی نہیں دیکھا. ذالک الیوم، اس دن سے زیادہ چھوٹا، اصغر، اس دن سے زیادہ چھوٹا میں نے اپنے آپ کو نہیں پایا، نہیں دیکھا، فی عینی، اپنی نگاہوں میں. تو اس کا سیدھا سا ایک ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ شیخ حبیب الرحمن شروانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَلَمْ أَرَ نَفْسِي أَصْغَرَ فِي عَيْنِي مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں اس دن سے زیادہ ذلیل، کمتر اور چھوٹا کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ چھٹی قسط ہے، اور انشاءاللہ آگے 7ویں، اس کے بعد 8ویں، اور یہ سبق انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.